اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کیے اور مکہ کی زندگی کو معمول پر آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ مشرق کی جانب سے مخاصمانہ ہوائیں چلنے لگیں۔ حزان اور ثقیف کے طاقتور قبیلے جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ حزان مکہ کے شمال مشرق میں اور ثقیف طائف کے علاقے میں آباد تھے۔ وہ پڑوسی قبیلے تھے اور انہیں یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان فتح مکہ کے بعد اب ان پر حملہ کر کے ان کی بکھری حالت میں الگ الگ قبائلی بستیوں میں پھنسا لیں گے۔ ایسے ناموافق امکان سے بچاؤ کے لیے انہوں نے خود چڑھائی کر دینے کا فیصلہ اس امید سے کیا کہ پیش قدمی سے وہ فائدے میں رہیں گے۔ یہ دونوں قبیلے اوتاس کے مقام پر حنین کے قریب جمع ہوئے، جہاں کئی دوسرے قبائل کے امدادی دستے بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ پھر یہ اس قسم کا قبائلی اتحاد تھا جو جنگ خندق کے موقع پر وجود میں آیا تھا۔ متحدہ قبائلی جمعیت کی کل تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی اور اس کا سپہ سالار 30 سالہ آتش مزاج مالک بن عوف تھا۔ اس نوجوان سپہ سالار نے طے کیا کہ جنگ ایسی سنگین صورت میں لڑی جائے کہ اس کی سپاہ کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ جائے۔ اس نے حکم دیا کہ متحدہ قبائل کے اہل و عیال اور مال مویشی بھی لشکر کے ہمراہ آئیں۔ مالک لوٹ کر سپہ سالاروں کے پاس آیا اور ان سے کہا، جب تم حملہ کرو تو یکجہتی سے ٹوٹ پڑنا، جب ہمارا حملہ شروع ہو تو سب تلواریں لیں اور نیاموں کو توڑ دیں۔ عربوں کا اس طرح نیام کو توڑنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ جان کی بازی لگا چکے ہیں۔ فی الواقعہ صرف حزان اپنے کنبے اور مویشی جنگی پڑاؤ تک ساتھ لائے اور دوسرے قبائل نے ایسا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس نئے دشمن کے مقابلے میں آپ کو کوئی صورت نظر نہ آئی۔ 3 سال قبل جنگ خندق میں دشمن نے ایک متحدہ محاذ بنانے کے بعد حملہ کر دیا تھا اور اب کی بار آپ اس قسم کی کوئی مہلت دینے کو تیار نہ تھے۔ مزید برآں اگر آپ مکہ میں دفاعی محاذ بنا کر انتظار کرتے اور دشمن اوتاس کے مقام پر مورچے سنبھالے رہتا تو اس صورتحال میں ایک ایسا جمود پیدا ہو جاتا جو مہینوں تک برقرار رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا وقت ضائع کرنے کو نہیں تھا۔ ان کو تنظیمی امور کی طرف متوجہ ہونا تھا اور عرب قبائل کو مسلمان بنانے کا کام بھی اسی عرصے میں پورا کرنا تھا، جبکہ فتح مکہ کا روحانی اثر ان کے دلوں میں تازہ تھا۔ اوتاس کے مقام پر دشمن کی ایک بھاری جمعیت کی موجودگی میں آپ ان کاموں کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بہر صورت اس مرحلے پر آپ کے اقتدار کے خلاف دشمن کی طرف سے ایک پرزور مہم اس تاثر کو کم کر دیتی ہے جو اسلام میں مکہ کو فتح کر کے عربوں کے ذہن پر قائم کیا۔ دشمن کی للکار کا جواب لازم تھا، اس مخاصمت کی بیج کنی بھی ضروری تھی، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ سے پیش قدمی کی جائے اور اس کا نرالا نتیجہ نکلا کہ طرفین بیک وقت ایک دوسرے پر حملہ کرنے کو بڑھے۔ 27 جنوری 630 عیسوی 6 شوال 8 ہجری کو مسلمان مکہ سے روانہ ہوئے۔ اب لشکر اسلام میں 10,000 آدمیوں کے علاوہ جنہوں نے مکہ فتح کیا تھا 2,000 نو مسلم بھی شامل تھے۔ ان 9 مسلموں کی شرکت کا فائدہ مشکوک بھی تھا، کیونکہ ابھی تک در حقیقت اسلام پوری طرح ان کے دلوں میں اتر نہ پایا تھا۔ وہ اسی وجہ سے ساتھ آ رہے تھے کہ ان کے گمان میں ایسا کرنا مناسب تھا۔ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ مؤخر و ذکر کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ اس دوران میں نئے دین کے بارے میں اپنا فیصلہ کر لیں، لیکن اب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب برضا و رغبت مائل تھے اور ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آنے والی جنگ کے لیے مسلمانوں کو 100 ذرہ بختر عاریتاً دیے۔ مکہ سے روانہ ہونے والی اسلامی لشکر کے ہر اول میں بنو سلیم کے 700 آدمیوں کا دستہ تھا جس کی قیادت خالد کر رہے تھے۔ مسلمان 31 جنوری کی شام کو حنین کی وادی میں پہنچے اور انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ جو ہی مشرقی افق پر صبح کی پہلی کرن پھوٹی، مسلمانوں کا ہر اول دستہ حنین کی گھاٹی میں داخل ہوا۔ اوتاس کے مقام پر بے خبر دشمن پر یکایک ٹوٹ پڑنے کے شوق میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رفتار تیز کر دی اور پھر اچانک ایک طوفان بپا ہو گیا۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن کی زد میں آنے والا پہلا شخص حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔
ہزاروں فلک شگاف ناروں نے سکوت سحر کو توڑ دیا اور دشمن کی طرف سے تیروں کی باڑ 10-20 کی نہیں سینکڑوں کی تعداد میں آئی۔ پھر تیر اولوں کی طرح برسنے لگے، زنجناتے سنسناتے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنانے لگے۔ بنو سلیم دشمن کا مقابلہ کرنے کو نہ رکے، ایک لمحہ سوچنے یا آڑ لینے کے لیے بھی نہ رکے، سب کے سب یکلخت پلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں سے بار بار پکار کر کہا کہ وہ جم کر مقابلہ کرے، لیکن شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دب گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بری طرح زخمی ہو گئے اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں اور گھوڑوں کے ریلوے میں وہ بھی ساتھ بہہ گئے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ اپنے گھوڑے سے گرے، اپنے زخموں کی وجہ سے بے حس و حرکت پڑے رہے۔ جب بنو سلیم بدحواسی کے عالم میں بھاگے تو وہ تنگ پگڈنڈی پر آتے ہوئے دوسرے مسلمان دستوں سے جا ٹکرائے، جنہیں تب یکایک اندازہ ہوا کہ کوئی سنگین حادثہ پیش آیا ہے۔ قریش مکہ جو پہلے سے نیم گرم تھے پلٹے اور بھگدڑ میں شریک ہوئے، اور ان کے پیچھے کئی دوسرے مسلمان دستے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ مسلمان تو جنگی اڈے تک جا پہنچے، مگر بیشتر نے محض منتشر ہو کے گھات کی جگہ سے کوئی دور پگڈنڈی کے دونوں جانب آڑ لے لی۔ حادثے کی پوری نوعیت سے کوئی بھی آگاہ نہیں تھا۔ جب خطرے سے نکلنے کی اندھا دھند کوشش میں اونٹ سے اونٹ ٹکرانے لگے اور گھوڑے اور سپاہی ایک دوسرے سے متصادم ہونے لگے تو افراتفری اور بڑھ گئی۔ مالک بن عوف نے اسی طرح گھات میں آنے والوں کو خود گھات میں لے لیا تھا۔ اس مقام پر جہاں مالک کی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی ایک تنگ درہ تھا۔ اگر معرکے کا نتیجہ مالک کے منصوبے کے خلاف جانے لگتا تو وہ اپنی فوج کو اس درے میں ہٹا سکتا تھا۔ مسلمانوں کی اس شکست پر مکی نو مسلموں کی اکثریت بہت خوش تھی۔ خاص طور پہ ابو سفیان بولے کہ ان کی یہ پسپائی سمندر تک پہنچنے سے پہلے نہیں رکے گی۔ اور بھی کئی سرکردہ لوگوں نے بہت سے ایسے الفاظ کیے جن کو یہاں حذف کر دینا نہایت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گروہ کے ساتھ دائیں طرف کو ہٹ کر ایک چٹان پر چڑھ گئے۔ ثقیف کے چند آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ کی طرف بڑھے، لیکن صحابہ نے انہیں پسپا کر دیا۔ مالک بن عوف نے اس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ کر ڈالا جو اس سے پیشتر کسی کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی، جو منظر دیکھا وہ قطعاً حوصلہ افزانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا کہ اب مالک کو اتنی آسانی سے فتح یاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے عباس کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو آپ کے گرد جمع ہونے کے لیے بلائیں۔ انہوں نے پوری قوت سے چلا کر آواز دی، مسلمانوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اے انصار، اے اصحاب رسول۔ انہوں نے باری باری ہر قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے پکارا۔ یہ صدا مسلمانوں کی اکثریت نے سنی اور فوراً اس مقام کی طرف چل پڑے جہاں نبی کریم کھڑے تھے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے، آپ نے جوابی حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے ہوزان پر دھاوا کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہنچ چکے تھے، اور ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ ہزاروں آدمی دوبارہ آپ کے ساتھ آ ملے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے گرد مسلمانوں کی کافی تعداد جمع ہو گئی ہے تو آپ نے ہوزان کے خلاف ایک عام حملے کا حکم دیا۔ اس دفعہ حیران ہونے کی باری مالک کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیت اس کی ہو چکی ہے، اور کہاں یہ دیکھنا کہ خود اس کی فوج پر حملہ ہو رہا ہے۔ دست بدست جنگ شدید ہو گئی، اور یہ صورتحال مسلمانوں کی مرضی کے عین مطابق تھی۔ گھمسان کی لڑائی میں ان کی بہتر شمشیر زنی جنگ کا پانسا ان کے حق میں پلٹ سکتی تھی، کیونکہ دست بدست جنگ میں مسلمانوں کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اور یہی ہوا، ہوزان کو بتدریج پیچھے دھکیل دیا گیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف گھات کی مصیبت پر قابو پا لیا تھا، بلکہ جوابی حملہ کر کے اپنی حیثیت بھی بحال کر لی تھی، اور میدان جنگ سے ہوزان کے لشکر کو مار بھگایا تھا۔ اس میں بڑی حد تک قبیلہ ہوزان کی نکمی تیر اندازی کی وجہ سے مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کم ہوا۔ اس کے باوجود بہت سے مسلمان زخمی ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے صرف 4 جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کا سبب مسلمانوں کی اعلیٰ مہارت اور جرأت میں بھی پوشیدہ تھا۔ ان اوصاف کی بدولت مسلمان میدان کارزار میں 4 حریفوں پر بیک وقت حملہ کر کے انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر سکتے تھے۔ اوتاس میں دشمن کے پڑاؤ سے مسلمانوں نے 6000 عورتوں، بچوں اور غلام کو گرفتار کیا، ہزاروں اونٹ اور بھیڑ بکریاں پکڑیں۔
یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو ایک وسیع پیمانے کی فوجی کارروائی کے دوران دشمنوں نے گھات میں لیا تھا، اور تاریخ میں یہ دوسری مثال تھی کہ کل فوج کو ایک دوسری سالم فوج نے گھات میں لیا ہو۔ ایسی پہلی مثال ہینیبال نے رومیوں کو اطالیہ میں جھیل تراسینیوں پر گھات میں لے کر قائد کی تھی۔ مالک نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ایک لاجواب بے نقص منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ اپنے سپاہیوں کی ناقص کارگزاری کے باعث اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا۔ تاہم اگر اس کے دشمن مسلمان نہ ہوتے تو اس کی فوجیوں کی کوتاہیوں کے باوجود فیصلہ کن فتح حاصل اسے ہی ہوتی، اور یوں اللہ کی رحمت سے مسلمانوں نے غزوہ حنین میں ایک ایسی کامیابی سمیٹی جس کی مثال فوجی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔